حامد ناصر چٹھا کے آباء و اجداد نے 1857 کی جنگ آزادی میں کیا کردار ادا کیا؟ حسن اختر موکل کے خاندان نے کس طرح انگریزوں کا ساتھ دیا؟ احمد رضا قصوری کے آباء و اجداد نے کس طرح نسل در نسل انگریز سرکار کے مفادات کا تحفظ کیا؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ نواب محمد احمد خان قصوری نے آنریری مجسٹریٹ کے طور پر بھگت سنگھ کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کیے اور جس جگہ بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی 1974 میں اسی جگہ نواب محمد احمد خان قتل ہوئے؟ احمد رضا قصوری جن کا تعلق افغانوں کے خیشگی قبیلے سے ہے، ان کے آباء و اجداد نے بابا بلے شاہ کو قصور میں دفنانے کی مخالفت کی اور پھر نواب محمد احمد خان کو انہی بابا بلے شاہ کے دربار میں ہی دفن کیا گیا۔ آج ہم یہی پہیلیاں سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے غدار کون کی 7ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ گجرانوالہ، وزیر آباد اور شیخو پورہ میں چٹھا برادری آباد ہے، جس کی نمائندگی سابق وفاقی وزیر اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی حامد ناصر چٹھا کرتے رہے ہیں اور اب ان کے بیٹے محمد احمد چٹھا سیاست میں سرگرم ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق چٹھوں کا جد امجد گگو نامی ایک ہندو راجپوت تھا، جس کی اولاد نے اسلام قبول کر لیا اور یہ دلی سے ہجرت کر کے آئے تو دریائے چناب کے کنارے احمد نگر، رسول نگر اور گادھی گل محمد کے نام سے گاؤں آباد کیے۔ حامد ناصر چٹھا کے مورث اعلیٰ نور محمد چٹھا کسی دور میں اس علاقے کے طاقتور ترین سردار ہوا کرتے تھے۔ لاہور میں مال روڈ پر عجائب گھر کے پاس نصب زمزمہ توپ گجرانوالہ کے چٹھوں کی سکھوں سے مہاجرائی کی یاد دلاتی ہے۔ زمزمہ توپ احمد شاہ ابدالی کے حکم سے بنائی گئی اور اسے پانی پت کی لڑائی میں مرہٹوں کے خلاف استعمال کیا گیا۔ احمد شاہ ابدالی کابل واپس جاتے ہوئے یہ توپ لاہور میں اپنے گورنر کو دے گئے۔ بعد ازاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دادا سردار چرٹ سنگھ اس توپ کو گجرانوالہ لے گیا۔ گجرانوالہ کا سردار نور محمد چٹھا بوڑھا ہو چکا تھا اور اب اس کے بیٹے احمد خان چٹھا اور پیر محمد چٹھا حاکم تھے۔ احمد خان نے گجرانوالہ میں نصب بھنگیوں کی یہ مشہور توپ چھین لی تو اس کے بھائی پیر محمد چٹھا کی اس سے ٹھن گئی، کیونکہ وہ سکھوں سے مہاجرائی کے حق میں نہیں تھا۔ دونوں بھائی آپس میں لڑنے لگے اور اس لڑائی میں احمد خان چٹھا کے 2 بھائی اور ایک بھتیجا مارے گئے۔ پیر محمد چٹھا سے ساز باز کر کے سکھوں نے احمد خان چٹھا کو دھوکے سے بلوا کر قید کر لیا اور تب تک رہا نہ کیا جب تک وہ یہ توپ واپس کرنے پر آمادہ نہ ہو گیا۔ سردار چرٹ سنگھ کے بیٹے مہان سنگھ کی چٹھوں سے کشمکش کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس دوران چٹھوں کے مورث اعلیٰ نور محمد چٹھا اور اس کے بیٹے پیر محمد چٹھا فوت ہو گئے۔ مہان سنگھ نے چٹھوں کے گاؤں منچر کا محاصرہ کر لیا اور کئی ماہ قلعہ بند رہنے کے بعد نور محمد چٹھا کے پوتے غلام محمد چٹھا نے اس شرط پر ہتھیار پھینک دیے کہ اسے حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ جانے دیا جائے گا۔ سردار مہان سنگھ نے بدعہدی کی اور غلام محمد کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا۔ یوں چٹھوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ کئی سال کی جلاوطنی کے بعد انہوں نے اپنا علاقہ واپس لے لیا تو اب مہاراجہ رنجیت سنگھ ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے گجرانوالہ میں چٹھوں کے مرکز رسول نگر پر دھاوا بول دیا۔ یہ وہ دور تھا جب علاقے کے پیر فقیر اور درویش قلندر بھی چٹھوں کے لیے دستے دعا بلند کرنے کو تیار نہ تھے۔ ہنری لیپل گریفن کی کتاب کا اردو ترجمہ جو تذکرہ روسائے پنجاب کے نام سے شائع ہوا، اس میں مصنف نے لکھا ہے کہ چٹھوں نے اس مشکل وقت میں گاؤں رسول نگر کے ایک بزرگ کو دعا کرنے کی درخواست کی تو اس نے معذرت کر لی۔
اس نے کہا میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں، جبکہ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود سبز پوشاک زیب تن کیے رنجیت سنگھ کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے رسول نگر کو فتح کرنے کے بعد اس کا نام رام نگر رکھ دیا اور جان محمد چٹھا کے بیٹے کو اپنی فوج میں بھرتی کر لیا۔ جب انگریزوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو چٹھا خاندان نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خاندان سے بدلہ لینے کے لیے انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ حامد ناصر چٹھا کے پردادا خان بہادر چودھری کرم الہی کے والد خدا بخش چٹھا نے 1849 میں پنجاب کے الحاق کے وقت انگریزوں سے مل کر سکھوں کے خلاف لڑنے کے لیے لشکر تیار کیا۔ جب یہ علاقہ انگریزوں کی عملداری میں چلا گیا تو چٹھا خاندان کو پہلے 15,000 روپے سالانہ کی جاگیر عطا کی گئی اور پھر 2700 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت چٹھا خاندان نے ایک بار پھر انگریز سرکار کے مفادات کا تحفظ کیا اور اس کے عوض انعامات و اعزازات حاصل کیے۔ آکسفورڈ پبلشرز کی شائع کردہ کتاب پنجاب اینڈ دا وار آف انڈیپینڈنس کے مصنف تراب الحسن سرگانہ لکھتے ہیں کہ وزیر آباد کے قریبی گاؤں احمد نگر کے خدا بخش چٹھا کی انگریز سرکار کے لیے خدمات قابل ذکر ہیں۔ خدا بخش چٹھا جنرل نکلسن کے اس فوجی دستے کا حصہ تھے جس نے پنجاب میں پھیلے حریت پسندوں کو کچل ڈالا۔ خدا بخش چٹھا نے دلی کو فتح کرنے میں بھی تاج برطانیہ کا بہت ساتھ دیا۔ ان خدمات کے عوض حامد ناصر چٹھا کے پردادا چودھری کرم الہی چٹھا کو گجرانوالہ میں احمد نگر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ذیلدار بنایا گیا۔ ڈویژنل درباری کی نشست الاٹ ہوئی، خان بہادر کا خطاب ملا، آنریری مجسٹریٹ درجہ اول اور سول جج کا منصب عطا ہوا اور پنجاب کی دستور ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ حامد ناصر چٹھا کے پردادا خان بہادر کرم الہی چٹھا کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یعنی حامد ناصر چٹھا کے دادا چودھری نصیر الدین چٹھا اپنے خاندان کے سربراہ نامزد ہوئے تو انہیں ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر کا عہدہ اور ڈویژنل درباری کی نشست دی گئی۔ حامد ناصر چٹھا کے والد جو وکیل تھے نہ صرف گوجرانوالہ ڈسٹرکٹ بورڈ کے چیئرمین منتخب ہوئے بلکہ پنجاب کی دستور ساز اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ حامد ناصر چٹھا کے والد چودھری صلاح الدین چٹھا جنہوں نے اپنے والد کی وفات کے بعد چٹھا خاندان کی قیادت سنبھالی وہ بھی پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے۔ چودھری محمد احمد چٹھا کے دادا چودھری صلاح الدین چٹھا ہوا کا رخ دیکھ کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ چودھری صلاح الدین چٹھا قیام پاکستان کے بعد 1955 میں صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، صوبائی وزیر بھی رہے۔ جنرل ایوب خان کے دور میں 1962 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے مگر نواب آف کالا باغ سے سیاسی مخالفت کے باعث 1965 کے انتخابات سے پہلے ہی نئی حلقہ بندیاں ہوئیں تو ان کا حلقہ ہی ختم کر دیا گیا۔ گجرانوالہ میں چٹھا برادری کے مقابلے میں چیمہ خاندان بھی سیاست میں متحرک ہو گیا اور 1970 کے انتخابات میں حامد ناصر چٹھا نے پہلی بار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو کرنل ریٹائرڈ غلام سرور چیمہ کے والد میجر ریٹائرڈ غلام حیدر چیمہ کے مقابلے میں ہار گئے۔ حامد ناصر چٹھا 1977 کے انتخابات میں بھی کامیاب نہ ہو سکے تو جنرل ضیاء الحق ماشاء اللہ کے چور دروازے سے حکومت میں آ کر 1981 میں صحت و تعلیم کے صوبائی وزیر بن گئے۔ وزارت ملی تو اثر و رسوخ استعمال کر کے علاقے میں ترقیاتی کام کروائے اور اپنا ووٹ بینک بڑھایا۔ 1985 کے عام انتخابات میں حامد ناصر چٹھا نہ صرف قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے بلکہ جب سید فخر امام کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو قومی اسمبلی کے اسپیکر بننے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ 1988 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کرنل ریٹائرڈ غلام سرور چیمہ نے حامد ناصر چٹھا کو شکست دے دی تو بے نظیر بھٹو نے انہیں وزیر دفاع بنا دیا مگر حامد ناصر چٹھا 1990 کے عام انتخابات میں MNA منتخب ہوئے تو انہیں نواز شریف کی کابینہ میں وفاقی وزیر بنا دیا گیا۔
حامد ناصر چٹھا نے صدر غلام اسحاق خان کے اشارے پر نواز شریف سے بے وفائی کی اور وزارت سے استعفیٰ دے کر اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو سے ہاتھ ملا لیا۔ حامد ناصر چٹھا 1993 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، مگر 1997 کا الیکشن ہار گئے۔ جنرل پرویز مشرف برسر اقتدار آئے تو حامد ناصر چٹھا کی ایک بار پھر لاٹری نکل آئی اور وہ 2002 میں MNA منتخب ہونے کے بعد پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر کے چیئرمین بنا دیے گئے۔ حامد ناصر چٹھا 2008 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے نشست پر تو جسٹس ریٹائرڈ افتخار احمد چیمہ سے ہار گئے، مگر صوبائی اسمبلی کی نشست جیتنے میں کامیاب رہے۔ 2013 کے عام انتخابات میں حامد ناصر چٹھا نے اپنے بیٹے چودھری محمد احمد چٹھا کو میدان میں اتارا، مگر وہ بھی قومی اسمبلی کے حلقہ NA 101 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار جسٹس ریٹائرڈ افتخار چیمہ سے شکست کھا گئے۔ 2016 میں حامد ناصر چٹھا اور ان کے بیٹے تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، اور جب سپریم کورٹ نے جسٹس ریٹائرڈ افتخار چیمہ کو اثاثے چھپانے پر نااہل قرار دیا تو ضمنی الیکشن میں چودھری محمد احمد چٹھا اور جسٹس ریٹائرڈ افتخار چیمہ ایک بار پھر مد مقابل آئے۔ عمران خان نے بھی چودھری محمد احمد چٹھا کی انتخابی مہم میں شرکت کی، مگر وہ یہ نشست نہ جیت سکے۔ حامد ناصر چٹھا کا خاندان PTI کی کشتی میں سوار ہونے کے باوجود 2018 کے عام انتخابات میں کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ حامد ناصر چٹھا کے بیٹے محمد احمد چٹھا کو PTI نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشست پر ٹکٹ دیا۔ قومی اسمبلی کی نشست پر وہ روایتی حریف جسٹس ریٹائرڈ افتخار چیمہ کے بھائی ڈاکٹر نثار چیمہ کے مقابلے میں ہار گئے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشست پر چودھری محمد احمد چٹھا کو مسلم لیگ نون کے امیدوار عادل بخش چٹھا نے شکست دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی طرف سے چودھری محمد احمد چٹھا کو مسلسل 3 الیکشن ہارنے کے بعد مشیر اور کوارڈینیٹر برائے وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم بنا دیا گیا۔ لاہور کی سیاست میں موکل خاندان کا بہت اثر و رسوخ رہا ہے۔ سردار حسن اختر موکل 1985 کے عام انتخابات سے 2002 کے الیکشن تک مسلسل 6 مرتبہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے رہے ہیں۔ سردار حسن اختر موکل پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اور صوبائی وزیر بھی رہے ہیں۔ اب ان کے بیٹے سردار وقاص حسن موکل قصور سے MPA ہیں۔ موکل خاندان کے دیگر کئی افراد بھی انتخابی سیاست میں متحرک رہے ہیں۔ موکل دراصل سندھو جاٹ ہیں اور انہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں عروج حاصل ہوا۔ سوندھا سنگھ کے 7 بیٹے تھے، اس کے 2 بیٹوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں بہت ترقی کی اور موکل خاندان کا تعلق بھی انہی سے۔ ہنری لیپل گریفن اپنی کتاب چیفز اینڈ فیملیز آف نوٹ ان پنجاب میں موکل خاندان کی انگریزوں کے لیے خدمات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ موکل خاندان سرکاری کاموں میں مستعد رہا۔ 1857 میں مانا سنگھ فوجی پولیس میں رسالدار بنا دیا گیا، جہاں وہ 1861 تک رہا۔ اس نے جس طرح باغیوں کا مقابلہ کیا، اس سے اس کی بڑی ناموری ہوئی۔ ایک بار اس کے سر میں زخم آیا، اس کا گھوڑا زخمی ہو گیا، مگر وہ دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر باغیوں کے تعاقب میں نکل گیا۔ جب وہ نوکری سے علیحدہ ہوا تو اسے موزہ موکل کے گرد و نواح میں 720 ایکڑ زمین عطا کی گئی۔ مانا سنگھ 1884 میں فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا نارائن سنگھ اس کی جگہ ذیلدار اور آنریری پولیس مجسٹریٹ بنا دیا گیا۔ نارائن سنگھ کا بیٹا پرتاپ سنگھ جو مسلمان ہو گیا اور اپنا نام بشیر احمد خان رکھ لیا، وہ لاہور اور قصور میں 2200 ایکڑ اراضی کا مالک ہے۔ اسے نہر چناب پر بھی 560 ایکڑ زمین الاٹ ہوئی ہے۔ یہ محکمہ انہار پنجاب میں ملازم رہا اور ڈپٹی کلیکٹر کے طور پر ریٹائر ہوا۔ اس کا بھائی لاب سنگھ جس کا نام عمر ہے وہ بھی ذیلدار ہے۔ سندھو جاٹوں کے موکل خاندان میں بیشتر افراد نے قیام پاکستان سے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا اور انگریزوں کی چاکری کر کے خلتیں اور رفتیں پائیں۔ نواب محمد احمد خان قصوری کے خاندان نے بھی نسل در نسل انگریزوں سے وفاداری نبھائی۔
احمد رضا قصوری کے بزرگوں میں سے سردار شاہ نواز خان 1857 کی جنگ آزادی میں حریت پسندوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا۔ اسی خاندان کے ایک اور سپوت سردار ناصر الدین خان کو دربار عام میں 500 روپے کی خلعت، ایک بندوق اور جاگیر عطا ہوئی۔ احمد رضا خان قصوری کے خاندان کو دیپال پور میں بھی 500 ایکڑ اراضی کے مالکانہ حقوق دیے گئے۔ بعد ازاں بھی اس خاندان پر انگریزوں کی نوازشات کا سلسلہ جاری رہا۔ احمد رضا قصوری کے دادا شیر باز خان کو خان بہادر کا لقب اور صوبائی درباری کی نشست عطا ہوئی، جبکہ آنرری مجسٹریٹ اور سول جج بھی تعینات کیا گیا۔ نواب محمد احمد خان قصوری اپنے والد خان بہادر شیر باز خان کے بعد آنرری مجسٹریٹ تعینات ہوئے۔ جب حریت پسند بھگت سنگھ کو پھانسی کی سزا ہو گئی تو قانون کے مطابق مجسٹریٹ نے جیل جا کر پھانسی کے احکامات کی توثیق کرنی تھی، مگر بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی مجسٹریٹ یہ خدمات سر انجام دینے کو تیار نہ تھا۔ نواب محمد احمد خان نے آنریری مجسٹریٹ کی حیثیت سے بھگت سنگھ کے ڈیتھ وارنٹس پر دستخط کیے اور ان کی موجودگی میں ہی بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو پھانسی دی گئی۔ تب لاہور جیل کا پھانسی گھاٹ شادمان کے فوارہ چوک کے پاس ہوا کرتا تھا اور نواب محمد احمد خان 1974 میں اسی علاقے میں قتل ہوئے۔ احمد رضا قصوری کا تعلق افغانوں کے خیشکی قبیلے سے ہے۔ مورخین کے مطابق یہ افغان مغل بادشاہ اکبر کے دور میں ہندوستان آئے اور بعد ازاں دلی سے آ کر لاہور کے قریب قصور شہر کو آباد کیا۔ ایک روایت کے مطابق چونکہ قصر محل کو کہتے ہیں اور یہاں ان افغان قبائل نے کئی محل نما عمارتیں تعمیر کی، اس لیے شہر قصور کہلانے لگا۔ آج کل تو قصور بابا بلے شاہ کا شہر کہلاتا ہے، مگر جب بابا بلے شاہ فوت ہوئے تو نواب محمد احمد خان کے آباء و اجداد نے انہیں قصور میں دفن کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنی کم عقلی کے باعث بابا بلے شاہ کو کافر سمجھتے تھے۔ مگر تاریخ کا جبر دیکھیں کہ 1974 میں جب نواب محمد احمد خان قصوری قتل ہوئے تو انہیں بابا بلے شاہ کے سائے میں ہی دفنایا گیا۔ پنجاب اینڈ دا وار آف انڈیپینڈنس میں تراب الحسن سرگانہ لکھتے ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1807 میں قصور فتح کیا۔ قصور کا حکمران خاندان جس کے سربراہ قطب الدین خان تھے، انہیں اور ان کے سسر ملک کھیوا خان کو ممدوٹ کا علاقہ اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں کھیوا خان کے بیٹے خیار الدین خان نے چیف کمشنر پنجاب کے حکم پر 100 سواروں کا لشکر تیار کیا اور اپنے بھتیجوں کے ساتھ جنرل وان کی فوج میں شامل ہو کر حصار کی طرف پیش قدمی کی۔ خیار الدین خان نے گوگیرا میں رائے احمد خان کرگل کے خلاف لڑائی میں بھی حصہ لیا۔ ملک خیار الدین کو تا حیات 2500 روپے سالانہ کی ذاتی جاگیر عطا کی گئی اور بعد از موت 1000 روپے سالانہ کی پنشن بھی منظور کی گئی۔ غداروں اور وفاداروں کا فرق واضح کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی اس حوالے سے مستند معلومات دستیاب ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ غدار کون کی اگلی قسط میں آپ جان سکیں گے کہ لاہور کے قزلباش اور فقیر خاندان نے جنگ آزادی میں کیا کردار ادا کیا۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841053 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔